گے آپ بہت دور بیٹھے یہ اپنی کتاب لے آئیں پھر نہیں درمیان ایک دو سے نہیں ایک اور لے آئیں خیر اچھا جی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ کون سا مہینہ جاری ہے اسلامی؟ رجب المرجب نام پورا۔ اچھا یہ 12 مہینے کے نام جو ہے نا یہ آپ صحیح عربی انداز میں یاد کر لیں، میں آپ کو کہلواتا ہوں۔ بولو محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاولی، جماد الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، شوال رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحج شریف۔ یہ کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ ٹھیک ہے 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اور ان کی یہ نام ہے۔ اور اس وقت رجب المرجب جاری ہے اور اس کا نمبر کون سا بنتا ہے؟ پہلا تو محرم الحرام ہے، دوسرا سفر المظفر ہے، تیسرا ربیع الاول ہے، چوتھا ربیع الاخر ہے، اور پھر جماد الاولی، پھر جماد الاخری، تو پھر 7ویں نمبر پہ اس کا نمبر بنتا ہے رجب المرجب۔ رجب کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ والشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ کس کا؟ شعبان آقا علیہ السلام کا۔ اور فرمایا والرمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ فرمایا کہ رجب فصل کاشت کرنے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا، شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان اس کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو سارے اللہ کے مہینے ہیں۔ اس رجب المرجب میں اس کی 27 کو ہمارے آقا علیہ السلام کو معراج شریف کی دولت نصیب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اور اسی مہینے میں کیا کہتے ہیں 13 رجب کو حضرت مولا علی شیر خدا کی پیدائش ہوئی، اور اس کی 6 تاریخ کو یعنی کل جو گزری ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے، یوم وصال ہے۔ یہ داتا صاحب سے فیض یاب ہیں اور ادھر اجمیر شریف میں انڈیا میں ان کا دربار ہے۔ انگریز حکمران تھا تو سارے بر صغیر پاک و ہند کا، وہ ان کی قبر پہ گیا تو وہ کہتا ہے کہ ایک قبر سارے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ ادھر جب اس نے دیکھا نا لوگوں کا وہ ادھر جانا حاضری دینا اور اس طرح، تو کہتا ہے کہ یہ خواجہ ہند بھی ہیں اور یہ راجہ ہند بھی ہیں، روحانی بادشاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے بندوں کو مقام دیا ہے۔ ادھر راوی کے پل کے اوپر ابھی تو پھر دریا چل پڑا ہے، پہلے بہت خشک ہو گیا تھا، اس کے اوپر سے وہ گزر رہے تھے آپ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے حکم سے ادھر آئے نا، وہ داتا صاحب کے پاس جا رہے تھے تو یا کیا ادھر اس پل سے گزرے، بہت رش تھی اس وقت بھی، اور ایک بابا بیٹھا ہے ایسے، تو جیسے یہ گزرے ہیں نا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس پل پر سے ابھی تک 1.5 مرد گزرا ہے۔ تو یہ بابا اہل اللہ ہے، بات سمجھ جاتے ہیں، آگے جا کے رک کے بابا یہ کیا کہا، اللہ کی مخلوق کی داڑے مار اتنا رش ہے اور تجھے 1.5 مرد نظر آئے۔ کہا میں نے مخلوق کا انکار نہیں کیا، انسانوں کا انکار نہیں کیا، مردوں عورتوں کی بات نہیں کی، میں نے وہ کیا کہتے ہیں مذکر مؤنث کی بات نہیں کی، میں نے تو مرد کہا ہے، مرد۔ ٹھیک ہے وہ مرد جس کو کڑی شریف والے کہتے ہیں مرد میں لیتے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھردہ۔ یہ محمد بخش جو ہے نا آقا علیہ السلام مراد نہیں ہے، یہ محمد بخش عارف کڑی شریف مراد ہے، میاں محمد بخش کا نام تھا، وہ استعمال کرتے ہیں نا شہروں میں اپنا نام۔ تو جناب ادھر وہ بابا ان کا بابا بتا صحیح وہ 1.5 مرد کیا ہوتا ہے، 1.5 تو ایک پورا ہوتا ہے، ایک ادھورا ہوتا ہے۔
تو یہ تو پورا کیسے کہہ رہا ہے، ادھورا کیسے کہہ رہا ہے؟ کہ چھوڑ یار میں نے کر دیا بات، نہیں بابا کی کیوں ہے پھر کی ہے تو پھر اس کی وضاحت بھی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ پورا ہے داتا گنج بخش علی اجمیری اور ادھورا ہے تو معین الدین اجمیری۔ اجمیری اس وقت نہیں بنے تھے، اجمیر کا پہلا نام اجودن تھا، اجودن، پھر بعد میں اجمیر شریف بنا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو میں کب پورا ہوں گا؟ تو انہوں نے کہا جاؤ ان کے قدموں میں ادھر بیٹھ، چلہ نکال 40 دن ادھر تو چلہ کاٹ تو پورا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ادھر آج بھی ان کی چلہ گاہ مشہور ہے، ادھر موجود ہے، داتا دربار پہ آپ جائیں نا پاؤں والی طرف قدمین شریفین کی طرف، پھر وہاں سے داتا صاحب کی اجازت سے ادھر گئے تھے اجمیر شریف میں، اور ادھر جا کے 90 لاکھ ہندو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے مسلمان ہوئی ہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک منقبت لکھی ہے، جیسے اور بزرگوں کی لکھی ہے، ان کی بھی لکھی ہے، میں نے وہ ریکارڈ بھی کی ہے، فیس بک پہ بھی شیئر کی ہے، اور واٹس ایپ پہ بھی اور یوٹیوب پہ پوری بھی موجود ہے اور تھوڑی بھی موجود ہے، آپ اس میرے چینل اب اسلام پہ سن سکتے ہیں، آپ بھی سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی آ گئے مل گئی کتاب، سردی سمجھتے ہیں تو دروازہ بند کر دیں، میرے خیال میں سردی لگ رہی ہے، ہاں جی صحیح ہے، چلیں اچھا جی شروع کرتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے غلاموں سے۔ اب آقا علیہ السلام تک بات آ گئی، ٹھیک ہے، تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بیان ہو گیا تھا جناب سیرت طیبہ کے حوالے سے، یہ فتح مکہ کے بعد کے حالات چل رہے ہیں۔ اس روز نبی پاک علیہ السلام دیر تک مسجد میں رونق افروز رہے، نماز کا وقت آیا تو آپ کے حکم سے حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان کہی۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، مگر اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے رہے ہوں، اور جب مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے اندر عبادت الہی بھی کرنے کی اجازت نہ ہو، اور گھاٹیوں میں اور حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں بمشکل وہ جب عبادت کر سکے، اس وقت پھر امن نہیں، اس وقت پھر مقابلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال چھت پہ اذان کہی۔ ابو سفیان بن حرب اور عتاب بن اسید یا عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام، یہ بڑے جو تھے نا پرانے کافروں کے سربراہ، اسی وقت انہوں نے اسلام لایا یا کیا، تو کعبہ کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان کی آواز سن کر عتاب بولا کہ خدا نے اسید کو یہ عزت بخشی کہ اس نے یہ آواز نہ سنی، یعنی اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑا باعزت رہا ہے کہ اس نے یہ دن نہیں دیکھا کہ ہمارے مطلب کلیجے میں اور دل میں آ کے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، حالانکہ ہم تو بتوں کو ماننے والے تھے۔ آئی سمجھ؟ وہ اپنے بتوں کو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک دن جمعہ شریف میں بڑے حضور خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دعا کرو کہ خدا اس وقت سے پہلے ہمیں اٹھا لے کہ جس دن ہمیں یہ کہنا پڑے کہ پیچھے اس امام کے نہیں بلکہ امامنی کے، یعنی عورت امام بن جائے۔ تو یہ فتنہ پچھلے دن اٹھا تھا کچھ سال پہلے، الحمدللہ اپنی موت آپ مر گئے۔ تو اس وقت ایک بزرگ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس دن ہم موجود تھے، اور جب یہ واقعہ آیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی تو ان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ وہ وقت انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہم گنہگاروں نے دیکھے۔ یہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ بچ گئے، حالانکہ وہ تو بچہ نہیں ہے، وہ تو اصل پھنسا ہے۔ خیر، تو کہ خدا نے اسید کو یہ عزت بخشی کہ اس نے یہ آواز نہ سنی، ورنہ اسے رنج پہنچتا۔ حارث بولا خدا کی قسم اگر یہ حق ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا۔ تو ابو سفیان نے کہا میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر کہوں تو یہ کنکریاں ان کو میری قول کی خبر دے دیں گی۔ ابو سفیان اتنا یقین کر گئے تھے کہ یہ کنکریاں بتا دیں گی، مطلب دل میں ابھی بھی کچھ وہ پورا رسوخ نہیں آیا، بعد میں آ گیا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس ہو کر نکلے تو فرمایا کہ تمہاری باتیں مجھے معلوم ہو گئی، تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حارث و عتاب، یہ عتبہ نہیں ہے عتاب ہے، یہ سنتے ہی کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان باتوں کی اطلاع کسی اور کو نہ تھی، ہم تینوں ہی تھے بس، ورنہ ہم کہہ دیتے کہ اس نے آپ کو بتا دی، ایسے تو اگر کوئی اور ہوتا تو ہم کہہ دیتے۔
سبحان اللہ۔ مسجد سے آپ کو صفا پر تشریف لے گئے، وہ صفا اور مروہ جو، وہاں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر کے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ مردوں میں حضرت معاویہ، اور مستورات میں، مستورات ستر کہتے ہیں نا پردے کو، ٹھیک ہے، اور مستورات یہ اس میں مفعول کے وزن پہ جب آئے گا تو پھر پردے والی عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ مستورات میں ان کی والدہ، کن کی والدہ؟ حضرت امیر معاویہ کی والدہ، حضرت ابو سفیان کی بیوی، شاباش۔ اور اس دوسرے خبیث کی پھر کیا بنتی ہے؟ یزید کی دادی۔ حضرت امیر معاویہ اور مستورات میں ان کی والدہ بھی تھیں، جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا گئی تھی ادھر احد میں۔ عف عام یا عفو عام سے یعنی جب عام معافی ہو گئی، 9 یا 10 اشخاص کیا بلا ہوتی ہے؟ شخص کی جمع ہے، کیا بھائی، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ یہ دروازہ بند کریے، سردی آ رہی ہے، وہ آگے سے ہٹائیں۔ 10 شخص جو ہے نا، ان کے لیے عام معافی نہیں تھی، باقیوں کے لیے عام معافی تھی، لیکن کچھ ایسے خبیث تھے کہ ان کو پھر نا وہ نکال دیے گیا اس میں، کہ یہ جہاں بھی ملے تو ان کو کھینچنا ہے، جن کی نسبت حکم دیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیے جائے۔ اس حکم کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا ذاتی انتقام نہ تھا، اپنی ذات کا بدلہ نہیں، یہ تو آپ نے کبھی بھی نہیں لیا، کہ ہم ہیں نہ لینے والے، اللہ معاف کرے، بلکہ مختلف اور جرائم تھے نا جن کی وجہ سے وہ معافی ان کی نہیں ہو سکی، وہ اس قدر گہرے تھے۔ ان میں سے صرف 3 یعنی ابن اختل ہے یا قتل ہے، ہاں جی، یہاں پہ تو ایسے ہی ہے، ویسے الف بھی اس کی شروع میں ہے حمزہ، مقیس بن دبانہ یا دبابہ، اور ابن قتل یا اختل کی کنیز قریبہ قتل ہوئے، 3 بندے، 2 مرد اور 1 عورت۔ یہ بند ہو گئی، کیوں؟ نہیں جانے جگہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہٹی کی ہے، ابھی چھیڑا ہے اس نے، لیکن ہوا کیا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ آ گیا یار، چلو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ 9 جو اشخاص تھے نا، ان میں سے 3، 2 مرد اور 1 عورت، یہ قتل ہوئی ہے، باقی تھے ابن قتل یا اختل اور مکیس، یہ قصاص میں قتل کیے گئے، انہوں نے کچھ مردوں کو قتل کیا تھا، بندوں کو۔ اور جو تیسری عورت تھی نا قریبہ، یہ ہجو، اسلام کی نا ہجو گایا کرتی تھی، اسلام کی برائی بیان کرتی تھی شعروں میں۔ باقی سب کو امن دیا گیا اور ایمان لائے۔ ایک دشمن اسلام عیسائی مصنف ان 10 اشخاص کی تفصیل دے کر یوں کہتا ہے، لکھتا ہے، اس طرح عفو کے مقابلہ میں حکم قتل کی صورتیں کالعدم تھیں، اور سزائے موت جہاں فی الواقع عمل میں آئی، شاید باستثناء مغنیہ محض پولیٹیکل مخالفت کے سوا اور جرموں کی وجہ سے غالباً روا تھی۔ جس عالی حوصلگی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے سلوک کیا، جس سے اتنی دیر آپ سے دشمنی جس نے رکھی اور آپ کا انکار کیا، وہ ہر طرح کی تحسین و آفرین کے قابل ہے۔ یعنی دشمن بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ حوصلہ کیا، فرمایا۔ حقیقت میں گزشتہ کی معافی اور اس کی گستاخیوں اور اذیتوں کی فراموشی آپ ہی کی فائدے کے لیے تھی، مگر تاہم اس کے لیے ایک فراخ و فیاض دل کی کچھ کم ضرورت نہ تھی۔ یعنی فائدہ اس کا آپ کو ہی ہوا، آپ کے دین کو ہوا۔ سیدھے بیٹھو، اب تمہارا ہاتھ آگے پیچھے کیا نا تو پھر خیر نہیں دی۔ فتح مکہ کے دوسرے روز خزاں نے حذیل کے ایک شخص کو جو مشرک تھا قتل کر ڈالا۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد یوں خطاب فرمایا، جس کا مفہوم تحقیق مکہ کو اللہ نے حرام کر دیا اور لوگوں نے حرام نہیں کیا،
جو شخص خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے اور نہ اس کا درخت کاٹے۔ اگر کوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے سبب سے قتال کو رخصت کہے تو اس سے کہہ دو کہ خدا نے اپنے رسول کو اجازت دی، تم کو اجازت نہیں دی۔ مجھے بھی دن کی ایک ساتھ اجازت دی گئی، یعنی کچھ لمحے سارا دن، اور آج پھر اس کی حرمت ایسی ہو گئی جیسا کہ کل فتح سے پہلے تھی۔ چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ پیغام پہنچائے۔ جب مکہ بتوں سے پاک ہو چکا تو مکہ کے گرد یعنی جوار میں جو بت یعنی منات، لات، عزا، سوا اور وہ نوح علیہ السلام کے جو قوم کے بت تھے وہ سرایہ کے ذریعے منہدم کر دیے گئے۔ سرایہ مطلب لشکروں کے ذریعے، چھوٹے لشکر بنا کے بھیجے گئے نا، خود جس میں آپ علیہ السلام تشریف نہ لے جائیں تو اسے سریہ کہتے ہیں، تو زیادہ ہوں تو سرایہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ حنین، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر 10ویں بارے میں فرماتا ہے جی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ یوم حنین، یا ایسے کوئی لفظ ہے غزوہ حنین۔ فتح مکہ کا اثر قبائل عرب پر نہایت اچھا پڑا۔ وہ اب تک منتظر تھے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو آپس میں نپٹ لینے دو، اگر وہ قریش پر غالب آ گئے تو سچے پیغمبر ہیں۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو ہر ایک قوم نے اسلام قبول کرنے میں پیش دستی کی، یعنی ہاتھ آگے بڑھایا، مگر حوازن کا زبردست قبیلہ جو مکہ و طائف کے درمیان سکونت پذیر تھا اس فتح پر بہت برف افروختہ ہوا، بہت برہم ہوا، بہت ہی ناراض ہوا۔ تو وہ اس سے پہلے ہی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب یہ واپس گئی نا پھر تیری خیر نہیں، مگر حوازن کا زبردست قبیلہ تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے فتح کی خبر سنتے ہی حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ حوازن ان میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے نہیں تھے، باستثناء قاب و کلاب کے ساتھ ثقیف تمام اور نصر و جشم تمام اور سعد بن ابی بکر اور کچھ بنو ہلال کے شامل ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے نام لیے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ جشم یا جاشم کا رئیس درید بن سما تھا، جس کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی، 100 سال کا بڈھا کوسٹ۔ اسے محض مشورے کے لیے ہودج میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ ہودج جو ہوتی ہے یہ کیا کہتے ہیں، اسے اونٹ ہوتی ہے، اونٹ کے اوپر جو پلان ہوتا ہے اسے ہودج کہتے ہیں، ساتھ لے گئے۔ تمام فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف نصری تھا، بعد میں خبر لیتا ہوں آپ کی، جس کے حکم سے بچے اور عورتیں اور اموال بھی ساتھ تھے تاکہ لڑائی میں پیچھے نہ ہٹیں۔ اچھا، درید نے اس حکم کو پسند نہ کیا، مگر اس کی کچھ پیش نہ گئی، یعنی اس کی مرضی نہیں چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو بطور جاسوس دریافت حال کے لیے بھیجا۔ وہ دشمن کے لشکر میں آئے اور انہوں نے وہاں کے تمام حالات دربار رسالت میں عرض کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی۔ 10,000 درہم سے زائد عبداللہ بن ابی ربیعہ سے جو ابو جہل کے بھائی تھے قرض لیے گئے، اور صفوان بن امیہ سے جو اب تک ایمان نہ لائے تھے 100 زریں ما لوازم مستعار لیں، یعنی زرہ کے ساتھ اور جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں نا وہ بھی ساتھ لیں، ادھار لیں، مستعار لیں۔ غرض شوال 8 ہجری نبی پاک علیہ السلام 12,000 کی جماعت یا جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں سے 2,000 طلقاء اہل مکہ تھے، ٹھیک ہے۔ وانتم الطلقاء جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ تو پھر وہ اس سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، تو یہ 2,000 وہ بھی ساتھ تھے۔ لشکر کی کثرت کو دیکھ کر باز کی زبان سے بے اختیار نکلا، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ جب حنین میں پہنچے تو صبح کے وقت یہ ابھی اجالا بھی اچھی طرح نہ ہوا تھا۔ اجالا کیسے کہتے ہیں؟ حملہ کے لیے آگے بڑھے،
یہ صبح سویرے سویرے نا منہ اندھیرے حملہ کرنا، یہ پچھلے دنوں جو مئی میں انڈیا پر ہوا تھا، تو یہ اس کا بھی یہی وقت، اور پھانسی بھی اس وقت دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں دیتے ہیں اس وقت، وہ اس کا مجھے بھی دیر میں نہیں ہے۔ بہرحال دشمن نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس طرح صف آرائی کر رکھی تھی کہ سب سے آگے یہ کیا لکھا ہے، سوار تھے، سواروں کے پیچھے پیادہ یعنی پیدل جو تھے، پیادوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے بکریاں اور اونٹ تھے، اور کچھ فوج پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں کی کمین گاؤں میں مقرر تھی۔ اسلامی فوج نے پہلے ایسی شجاعت سے دعویٰ کیا کہ کفار بھاگ نکلے، مسلمان غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ کفار نے ایک دوسرے کو پکارا کہ یہ کیا ذلت و فضیت سے اور مڑک فضیت ہے، یعنی یہ کیا تم ایسے بزدلوں کی طرح بھاگ رہے ہو۔ کافروں نے ان کو پکارا اور مڑ کر حملہ کیا۔ اب کثرت پر نازش اپنا رنگ لائی، یعنی وہ جو تھوڑی دیر پہلے ناز کیا تھا نا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، آج تو ہم اتنی تعداد میں، ہم تو بدر میں تھوڑے سے تھے تو ہم کامیاب ہو گئے جی، اور بھی کئی جگہوں پہ، تو آج تو ہمیں ہی بہت، یہ کچھ لوگوں کے منہ سے نکلا تھا، تو اب اس کا بدلہ آنے والا ہے۔ جس طرح احد میں وہ نافرمانی ہو گئی تھی تو اس کا ہوا تھا، تو یہاں بھی نقد ہی مل رہا ہے۔ نازش اپنا رنگ لائی۔ لشکر اسلام کے مقدمہ میں بہت سے ایسے نوجوان تھے، مقدمہ یعنی جو کیا کہتے ہیں ہراول دستہ ہوتا ہے نا، آگے ایلیٹ فورس یا ایلیٹ کلاس جیسے کہتے ہیں، فورس نہیں ایلیٹ کلاس، اللہ دے۔ لشکر اسلام کے مقدمہ میں بہت سے ایسے جوان تھے جو سلاح و زرہ سے خالی تھے۔ سلاح مطلب اسلحہ، زرہ جو اس مطلب وار سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے۔ حوازن اور بنو نصر کی جماعت نے جو تیر اندازی میں مشہور تھے، تیروں کا میہ برسانا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر میں مقدمۃ الجیش، جو جیش لشکر ہوتا ہے، مقدمہ اس کے آگے جو راول دستہ تھا نا، اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس طرح باقی فوج بھی بھاگ نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند اصحاب ثابت قدم رہے۔ احد میں 14 تقریباً تھے، جن میں حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور اس طرح کے۔ تو یہاں پہ بھی وہی چند اکابر صحابہ رہ گئے، اور باقی یہ جو نوجوان تھے یا یہاں کے جو ابھی آئے تھے اسلام میں، یہ بھاگ نکلے۔ اس طرح باقی فوج بھی، مگر اکیلے آپ تھے کہ اس حالت میں بھی دشمن کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، کیا کرے اسلام، اور وہ صحابہ بمقتضائے شفقت، یعنی تقاضا تھا احتیاط کا، تو اس لیے آپ کو روک رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عباس، یہ کون ہے؟ حضرت عباس جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کے حقیقی چچا ہے، سمجھا گئی؟ اچھا، جس طرح امیر حمزہ تھے نا، یا جناب ابی طالب ہیں، یا اس طرح یہ بھی ہیں حضرت عباس۔ حضرت عباس آپ کے خچر کی لگام کو نا عربی میں لجام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لگام، اور حضرت ابو سفیان رکاب تھامے ہوئے تھے کہ آگے نہ بڑھ جائیں، آگے دشمن زیادہ۔ اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بیٹا مطلب تھے تو پوتے، لیکن بیٹے سے تو پھر وہ بیٹے ہی ہوئی، نبی نے ویسے اسے کہتے ہیں دوتے اور پوتے کو۔ میں پیغمبر ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی، عمر بھی بڑی تھی۔ آگے سے ہاتھ رکھتے ہیں الٹا کر کے، جب یہ جمائی آنے لگی خدا نخواستہ، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہیں آتی تو یہ نہیں آتی، بندے کو لوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سوچ نصیب نہ ہو تو کم از کم اس منہ کو نہ، اس ہونٹوں کو نہ دانتوں سے بند کر لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، کھل آواز، یہ منہ کھول ہی رہا ہے، تو پھر بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ الٹا کر کے رکھیں، ہاں الٹا ہاتھ الٹا کر کے رکھیں، نہیں رکھتے تو ہم پھر الٹا کر کے آپ رکھتے، خیال کیا کرو، کچھ ہوش میں بیٹھو۔ حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے، بڑی عمر کی بھی تھے، حضور علیہ السلام سے 2 سال عمر میں بڑے تھے۔ حضرت بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے، حضرت عباس 2 سال بڑے تھے۔ ایک دن حضرت عباس سے رضی اللہ عنہ پوچھا نا آقا علیہ السلام نے، چاچا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب دینے میں سننا جواب ان کا،
کہتے ہیں سرکار اب بھتیجے بنتے تھے میرے سرکار، لیکن جواب کس ادب سے دیا کہ سرکار چند دن دنیا میں تو بظاہر میں پہلے آیا ہوں، وہ سرکار پاک نے سوال فرمایا تھا نا کہ چچا جی آپ بڑے یا میں، انہوں نے جواب دیا کہ چند دن آیا تو میں ہوں پہلے، لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، انبیاء سے کہوں عرض کیوں صاحبو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا خاتم اور سردار بنایا ہے، تو ہم تو آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبانی کلامی سے آگے دل کی غلامی بھی عطا کرے۔ حضرت عباس نے حت بلند آواز سے آپ نے حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دو، چنانچہ یوں پکارنے لگے کہ یا معاشر الانصار، یا اصحاب الثمرۃ، یا اصحاب سورۃ البقرۃ، او گروہ انصار۔ یہ کون، کہاں کے رہنے والے ہیں انصار؟ سوچ کے، مدینہ پاک، کیا بھائی، پہلے تولو پھر بولو، ٹھیک ہے، تول کے بولا کرو۔ یہ انصار جو ہے نا مدینہ شریف کے، اور وہ بیت رضوان والو، یہ بیت رضوان میں دونوں تھے، مہاجرین بھی تھے انصار بھی تھے۔ حدیبیہ کے، اے سورہ بقرہ والو، اب یہاں پہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اس آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، ہم حاضر ہیں، کہتے ہوئے یہ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے صف آرائی کے بعد حملہ کا حکم دیا، چنانچہ وہ نہایت بہادری سے لڑنے لگے۔ شدت جنگ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا الان حمی الوتیس، اب تنور خوب گرم ہو گیا، یعنی وہ کیا ہے، وہ خوب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اب رن جو ہے نا وہ خوب زور کا رن پڑا ہے، اب تنور خوب گرم ہو گیا، لڑائی کا نقشہ بدل چکا تھا مسلمانوں پر۔ یہ لفظ ہے تمانیت، اب یہ تمانیت لکھا جاتا ہے، اصل میں ہے تمانینت، مطلب اس کا ہے اطمینان، یعنی دو نون ہیں، لیکن پڑھنے میں آسانی کے لیے اب تمانیت ہی چل گیا، ٹھیک ہے، اصل جو ہے نا وہ تمانینت ہے، میں وہی پڑھتا ہوں۔ کا نزول ہوا، کفار کو ملئ اعلیٰ، ملئ اعلیٰ جیسے نا اوپر یہ جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں، کا لشکر پچکلیان گھوڑوں پر سواروں کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ کفار کو بھی فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کے، چار پاؤں وہ سفید اور ماتھا بھی سفید اور باقی سارے کالے، ایسے اس شکل کے گھوڑے وہ اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان پر سوار بھی تھے، جس طرح بدر میں آئے تھے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جو اللہ تعالیٰ بدر میں بھیج سکتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، جو حنین کے موقع پہ فرشتے اتار سکتا ہے اور سارا کچھ کر سکتا ہے، یقیناً ہمارے ساتھ بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہم وہ یقین تو لائیں نا، ہم صرف ادھر تک ہی مانتے ہیں نا، اسی نیچے مانتے جو نہیں ہے، تو پھر کیسے مدد آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے خچر سے اتر کر ایک مشت خاک لی، مشت یہ اس مٹھی کو کہتے ہیں، انسان سارا بھی جو ہے نا یہ ایک مشت ہی ہے، مٹھی بھر مٹی اس کی لے گئے تھے، اور بس یہ اس سے پھر ہمارے باپ بنے، اور پھر آگے بھی وہ بزرگوں نے کہا تھا نا کہ فارسی کا ایک شعر ہے جی، وہ کس طرح ہے کہ چلے آ جائے گا، مشت خاک لی اور شاہت الوجوہ، پڑھتے ہوئے کفار کی طرف پھینک دی۔ یہ پڑھتے جو ہے نا یہ ہا فالتو ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہ ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے، ایک منٹ ہے نا، پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے، کفار کی طرف پھینک دی۔ دشمن میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ خاک نہ پڑی ہو،
یہ دیکھیں نا، یہ شروع میں جب جا رہے تھے تب بھی یہ خاک ڈال کے گئے تھے، اور آتے ہوئے پھر آنے کی دیر تھی. سبحان اللہ. لشکر کفار کو شکست ہوئی. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے کلام میں، کلام پاک میں جنگ حنین کا ذکر کیا، جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں حوالہ دے رہا تھا. وہ یہ آگے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن قرآن پاک کو پڑھنا نہیں سیکھا. یہ بہت بڑی بدبختی ہے. قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاؤ کوئی بچت ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. البتہ تحقیق ترجمہ، البتہ تحقیق اللہ نے تم کو مدد دی اور بہت میدانوں میں، مدد دی بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن، یوم حنین، یہ وہی لڑائی مراد ہے جب تم اپنی کثرت پر اترائے، اترائے نہیں، اترائے مطلب غرور کیا، بس وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی، اور زمین، یہ ٹھیک ہے تم نے اس سے کیا کیا، اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی. یعنی بہت وسیع زمین تھی لیکن تمہارے اس اترانے کی وجہ سے تم پر تنگ ہو گئی اور دشمن تم پر غالب آنے لگا. پھر تم پیٹھ پھیر کر ہٹے. جی، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور وہ فوجیں اتار دیں جو تم نے نہ دیکھی، کفار نے دیکھی وہ نہیں فوجیں، اور کافروں کو عذاب کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی. پھر خدا اس کے بعد توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ جنگ حنین کا بیان مکمل ہوا. ایک جنگ کا حوالہ پڑھتے ہیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں. جنگ اوتاس، شکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر کچھ تو اوتاس میں اور کچھ طائف میں جمع ہوئی. یہ ادھر ہی سے نا کافروں کی. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ فوج بسرکردگی مطلب قیادت میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت ابو عامر اشری اوتاس بھیجی، یعنی ابو عامر کی قیادت میں فوج بھیجی، جو دیار حوازن میں ایک وادی کا نام ہے. اوتاس ایک حوازن کے ایک وادی کا نام ہے، حوازن کے علاقے. درید بن سما یہاں مارا گیا. قبیلہ جشم کے ایک شخص نے حضرت ابو عامر کی ران میں تیر مارا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس جشمی کو یا جاشمی کو قتل کر ڈالا اور حضرت ابو عامر کو اطلاع دی. حضرت ابو عامر کچھ دیر کے بعد واصل بحق ہو گئے، یعنی وصال کر گئے، مگر شہادت سے پہلے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ سلام کے بعد میرا یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دینا کہ آپ میرے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں. یہ جو ادھر تھا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب جب یہ میرے بندے اور آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آ جائیں آپ کے پاس. جاؤک فاستغفر اللہ، پھر آپ ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیں. واستغفر لہم، اچھا یہ مجھ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے. واستغفر لہم الرسول، تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت ابو عامر یہ پیغام بھیج رہے ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری کو کہ میرا سلام کہنا میرے سرکار کو، اور انہیں عرض کرنا کہ آپ نے بھی میری مغفرت کی دعا کرنی ہے، اپنے رب کی بات مغفرت طلب فرمانی ہے. حضرت ابو عامر کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے علم ہاتھ میں لے لیا، علم مطلب جھنڈا، اور خوب جنگ کی، دشمن کو شکست ہوئی. اسیران جنگ، اسیران جنگ مطلب جنگ کے قیدی، ٹھیک ہے، اسی کی جمع اسارہ قرآن پاک میں آئی ہے، اور اسیرہ کا لفظ بھی سورہ دہر میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یتیم و اسیرہ. جنگ میں، اسیران جنگ میں نبی پاک علیہ السلام کی ردائی بہن، ردائی بہن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جڑواں نہیں، رضاعت میں نے بہت شروع میں آپ کو پڑھایا تھا ادھر، یہ ترجمہ قرآن پاک میں بھی، را ضاد الف عین اور یا رضائی. وہ جو رضائی ہوتی ہے نا، یہ دوسرے بالغ وغیرہ، وہ اس میں عین نہیں ہے، اس میں عین ہے.
اور یہ تو ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا ہے، ردات. دیکھو ردیہ، مردیا، دودھ پلانے والی. والوالدات یردین، دوسرے پارے کے آخر میں آپ نے پڑھا ہے. توجہ نہیں کرتے ہو نا، اپنی شرارتوں میں رہتے ہو تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خیال کیا کرو آگے. ایک دو بندے ہیں بتانے والے، وہ نہ بتائیں تو پھر سارے گونگے بن جاتے. ردائی، دودھ بہن. یہ کس کی بیٹی تھی؟ حضور علیہ السلام کو 7 ماؤں نے دودھ پلایا ہے. ان میں سے مشہور یہ ہیں. کون سی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ. کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا نعت کا، ریکارڈ بھی ہے ماشاءاللہ، چینل پہ بھی ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ابھی آپ کو ایسے سناتا ہوں. دھن بھاگ حلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جدی گودے چ والی کو سردا، عثمان دیاں ریساں کون کرے. وہ ماں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کے خاوند ہے حضرت وہب، وہ جو ادھر ساتھ گئے تھے. اور یہ آپ کی بڑی بیٹی تھی حضرت شیمہ، اور ایک آپ کے بھائی بھی تھے حضرت عبداللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ نوش کرتے تھے، پیتے تھے. یہ قیدیوں میں نا یہ حضرت شیمہ بھی آ گئے. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کے بڑی بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ ان کی شفقت کا وہ معاملہ ہے اس دور میں نا جب آپ ادھر تھے. اچھا، آپ کی بہن شیمہ سعدیہ بھی تھی. حضرت حلیمہ پھر چلی گئی ہوگی دنیا سے یا کوئی، جب گرفتار ہو کر آئیں تو نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ میں آپ کی بہن ہوں. وہ عورتوں کو ساتھ لائے تھے نا، تو پھر ان میں یہ بھی آ قبیلہ جو وہی تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس وقت تو چھوٹے تھے نا یہ آپ بظاہر عمر میں، اور یہ بھی چھوٹی تھی. اس پر انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بچپن میں آپ کو گود میں لی ہوئی یہ بیٹھی تھی، آپ نے دانت سے کاٹا تھا. اللہ اکبر، نشان بن گیا تھا، یہ اس کا نشان ہے. آپ نے وہ نشان پہچان لیا. اور ایک دفعہ درود السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا، کیا نقشہ تھا، اور مرحبا کہا. پھر فرمایا جی چاہے تو میرے ہاں عزت سے رہیں، اور اپنی قوم میں جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا، قید نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اپنی قوم میں رہنا پسند کیا اور ایمان لائیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ نے ان کو غلام، یہ تو کہ مرد، وہ کنیز عورتیں، اور ایک اونٹ دے کر بڑے احترام سے ان کی قوم میں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اوطاس سے واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ابو عامر کا پیغام پہنچایا. کیا پیغام دیا تھا انہوں نے؟ ہاں جی، مغفرت بھی کی دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ میں سلام بھی پہنچانا ہے. تو چلیں اس سے آگے انشاءاللہ پھر تھوڑا سا رہتا تھا لیکن بہت ہو گیا، اس تھوڑے کو بہت سمجھ. ہاں جی کر دیں، لیکن وہ پھر ادھر سے بند ہو گیا. کل یہیں سے سٹارٹ کر لیں گے، کل پھر کرنا